السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان، کیسے ہیں آپ سب؟ اور 2 دن سے ایسی طبیعت خراب ہے کہ ویڈیو بھی بنانے کو جو ہے نا دل نہیں کرتا، بڑی مشکل سے آج بھی جو ہے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ آج میں بات کر رہی ہوں حضرت خالد بن ولید پر۔ حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر جب مدینہ میں پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا، اور خالد بن ولید سے لوگ تو محبت کرتے ہی تھے، ان سے لوگ تو محبت کرتے ہی تھے، لیکن ان کا گھوڑا جس کا نام تھا اشجر، اور اشجر بھی جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو وہ آنسو بہا رہا تھا۔ اور ان کا جو ترکہ تھا نا، اس میں صرف تلواریں، خنجر، نیزے اور یہ گھوڑا اشجر، اور اس کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، اور اللہ جل شانہ کی یہ تلوار جس نے 2 عظیم سلطنت روم اور ایران کے چراغ بجھائے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اتنی فتوحات اور ہاتھ خالی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کمایا وہ ساتھ کے ساتھ خرچ کرتے رہے، حالانکہ ان کی جو ہے نا فتوحات اتنی زیادہ تھیں، اتنی زیادہ کہ صحابہ کرام جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہر جمعہ جو ہم پڑھتے تھے اور اگلا جمعہ جو ہم پڑھتے تھے، اس کے درمیان یہ لازم تھا کہ ایک شہر ہم بیچ میں فتح کر لیتے تھے، اتنی زیادہ ان کی فتوحات تھی۔ اور ظاہر ہے جب بندہ کوئی شہر فتح کرتا ہے تو مال غنیمت تو ہاتھ لگتا ہے نا، لیکن وہ سب مال غنیمت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے، اور خود جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور بہت سے صحابہ کرام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا جو ہے نا روحانی تعلق تھا، اور خالد بن ولید کا ایک پیغام تھا جو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے ساتھ رہنے والے صحابہ سے کہا کہ میرا پیغام ہر بزدل کو پہنچا دو کہ جب تک موت کا وقت مقرر آ نہ جائے تب تک جو ہے نا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر موت جنگوں میں آنی ہوتی تو خالد بن ولید کبھی بھی بستر پر جو ہے نا اپنی جان آفرین کے سپرد نہ کرتا۔ اور جب موت کا وقت آ جائے نا تو 100 ہیلوں سے، 100 بہانوں سے زندگی خود دوڑتی ہے پھر موت کی طرف، اور جا کے موت سے بغل گیر ہو جاتی ہے، ورنہ تو پھر غازی نہ لوٹتے اگر جنگوں میں ہی سب نے مر جانا ہوتا تو۔ اور اس قول کو آج کے حکمرانوں کو یاد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو بزدلوں کی طرح گھبرا جاتے ہیں، کبھی امریکہ سے، کبھی اسرائیل سے، اور انہیں کب نہ بوسنیا کے مرتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں، نہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی انہیں نظر آتا ہے
کہ اسرائیلی کیسے جو ہے نا فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور وہاں کی ماؤں اور بیٹیوں کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مسجد میں جو ہے نا ایک خاتون کی نہ صرف بے حرمتی کی گئی بلکہ اس کی آوازیں مائک کے ذریعے لوگوں کو سنائی گئیں، اور ہم لوگ اتنی بڑی بڑی فوجیں رکھ کے، اتنے ہتھیار رکھ کے، اور ہم ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ہماری پتہ نہیں کون سی سیاست ہے کہ جس میں ہمیں تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا ہم اللہ کو جواب دینا ہوں گے؟ جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ 10-11 لاکھ فوج کس لیے رکھی ہوئی تھی، وہ ہتھیار کیا کرنے تھے جو ہم آئے دن کوئی میزائل، کبھی غازی میزائل تو کبھی خالد بن ولید میزائل، میزائلوں کے نام تو ہم صحابہ کرام کے نام پہ رکھتے ہیں، تو ان کو صرف جو ہے 1 سال کے بعد صرف نمائش میں دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے؟ جس وقت مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، جس وقت مسلمانوں کے بچے ذبح کیے جاتے ہیں، جس وقت مسلمانوں کے مرد شہید کیے جاتے ہیں، جس وقت ان کی خوراک بند کر دی جاتی ہے، تو اس وقت ہماری یہ فوج، ہمارے یہ ہتھیار اور ہمارا وہ ایٹمی ہتھیار جس کے اوپر ہم سینہ پھلا کے کہتے ہیں جی ہم ایٹمی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہیں، تو وہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ الٹا اس کا ہمیں جواب ہی دینا پڑے گا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب تمہیں روز محشر، میدان حشر میں اس چیز کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اس چیز پر تمہاری سے سوال و جواب ہوں گے، تو اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ کیا فوج اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کی بے انتہا جائیدادیں بن جائیں، جب وہ ریٹائر ہوں تو دوسرے ملکوں میں جا کر آباد ہوں اور عیاشی کی زندگی بسر کریں؟ اسلامی فوج ایسی ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ تو جب مرتے تھے تو ان کے تو ہاتھ خالی ہوتے تھے، اور یہاں تو جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو جا کے جزیروں کے جزیرے خرید لیتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ مجھے نہیں معلوم۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اور جانے سے پہلے حسب معمول میری درخواست آپ سب سے کہ میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب۔ ٹھیک ہے، بات سنجیدہ ہوتی ہے اور سنجیدہ باتیں سننا بھی مشکل ہوتی ہے نا۔ ٹک ٹاک کی بہت مختصر ویڈیوز ہوتی ہیں اور لوگ خوشی خوشی دیکھ بھی لیتے ہیں، اور یوٹیوب کی لمبی ہوتی ہیں، اور کچھ سنجیدہ ٹاپکس کی وجہ سے اتنی توجہ نہیں فرماتے، لیکن پھر بھی میری آپ سے ہے درخواست کہ ان باتوں پہ بھی کیا کریں غور، اور جناب ہمارے چینل کا دیا کریں ساتھ، اور نئے دیکھنے والے میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب، اور پرانے لوگ جو شروع سے میرے ساتھ ہیں، جو کمنٹ کرتے ہیں، جو اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ہے نا ہر ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان کرے۔ اللہ نگہبان۔